أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حاضرین جمعہ، عزیزان محترم، دوستوں، بزرگوں، پردہ نشین خواتین، ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مبارک جمعہ کے موقع پر ایک جگہ جمع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بے شمار نعمتیں عطا کیا ہے۔ انہی میں سے ایک نعمت دین اسلام کی بھی ہے۔ حاضرین، دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی ہمیں بتا دیا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی پلان ہوتا ہے، اور کسی ٹارگٹ کے تحت وہ اپنی زندگی کو چلاتا ہے۔ اور ہر انسان کی زندگی کو آگے بڑھانے کے لیے اسے کسی کی مدد ضرورت پڑتی ہے، کسی کا تعاون اسے ضرورت پڑتا ہے۔ جس طریقے سے انسان جب چھوٹا سا بچہ رہتا ہے تو اسے والدین کی تعاون، والدین کا صحبت کا ہونا ضروری ہوتا ہے، اسی طریقے سے جب وہ پروان چڑھتا ہے، اس کی زندگی آگے بڑھتی جاتی ہے، تو اس کے بعد اس کا ایسے ہی تعلق دوسروں سے ہوتا جاتا ہے۔
جب وہ والدین سے اس کا تعلق چھٹتا ہے، والدین کے بعد جب اس کا تعلق پیدا ہوتا ہے تو وہ اساتذہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب گھر کا معاملہ ختم ہو کر جب وہ مدارس کا رخ کرتا ہے، اسکولوں کا رخ کرتا ہے اور کالجز کا رخ کرتا ہے تو وہ ٹیچرز کا سامنا کرتا ہے، اساتذہ کا سامنا کرتا ہے، اسی طریقے سے اس کا تعلق اساتذہ سے بنتے جاتا ہے۔ پھر اس کے زندگی میں ایک مرحلہ دوستوں کا بھی آتا ہے، بھائی چارگی کا بھی آتا ہے کہ اس کے زندگی میں ہر قدم پر دوستوں کا سہارا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی زندگی میں مقصد مقرر کرتا ہے تو اس کے اپنے مقصد کو مکمل کرنے کے لیے اس کے ساتھی کا بھی ہونا، اس کے لیے اس کے دوستوں کا بھی ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اسلام میں دوستی کا بہت بڑا کردار اور بہت اہمیت بتائی گئی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الزخرف آیت نمبر 60 پر 7 میں بتایا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ یہ دوستی کا تعلق صرف دنیا سے ہی ختم نہیں ہو جاتا ہے بلکہ اس دوستی کا تعلق آخرت تک بھی اس کا تعلق برقرار رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دوستی، یہ بھائی چارگی ان لوگوں کی آخرت میں بھی باقی رہتی ہے جو تقوی اور پرہیزگار کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اور جو دوستی دینی بنیاد پر نہیں ہوتی ہے، جو دوستی دینی سبب پر نہیں ہوتی ہے، اس دوستی کا اس دنیا سے ہی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے شادی بیاہ کے موقع پر دینداری کو اپنانے کا حکم دیا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا کہ فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ تم اپنی تعلق، جب نکاح کا تعلق ہوتا ہے تو اپنے عورت کو جس سے تم بیاہ کرنا چاہتے ہو تو تم اس کے اندر سب سے پہلے جو چیز دیکھنا چاہیے وہ دینداری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دوستی میں بھی دینداری کا لحاظ رکھنے کے لیے کہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، کہ آدمی اپنے بھائی کے دین پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ جس طریقے سے دوست کرتا ہے، جس طریقے سے اس کا ساتھی کرتا ہے، اسی طریقے پر وہ بھی چلنا چاہتا ہے۔ حضرات، یہ دوستی، اس کا تعلق دنیاوی فائدے سے بھی ہے اور اخروی فائدے سے بھی ہے۔ جب ایک دوست اپنے لیے دوست کا مقرر کرتا ہے، اپنے لیے ایک دوست کا انتخاب کرتا ہے تو وہ ایسے ہی انتخاب نہیں کرتا ہے، اپنے ہدف کو مکمل کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے ہر موڑ کو اس کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے، اپنی زندگی کے تکالیف کو اس کے ساتھ بیان کر اس کے لیے اپنے لیے تسلی تلاش کرنے کے لیے مقرر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ انسان اخروی فائدے کے لیے بھی دیکھ لے تو وہ جب انسان کی وفات ہوتی ہے تو ایک بندہ آتا ہے اور وہ جہنم میں بھی چلا جاتا ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ابھی جہنم میں ہمارے ساتھ تھا، کفار پریشان ہو جاتے ہیں، ابھی یہ جہنم میں ہمارے ساتھ تھا، کیا ہو گیا کہ اچانک جنت میں چلا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ سے جب پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا دوست تھا، اس کا دوست جنتی تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی دوستی کے سبب اس کی یہ خواہش ہوئی کہ وہ جو اپنا دوست جہنم میں پایا اس کو بھی جنتی بنا لے، جس کی سبب اللہ تعالیٰ نے اس دوست کو بھی جنتی بنا دیا۔ جب کفار کہیں گے فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، کہ ہمارے لیے کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی ریکویسٹ کرنے والا بھی نہیں ہے، اور ہمارے لیے کوئی ایک اچھا دوست بھی نہیں ہے۔ حضرات، اسی طریقے سے یہ دوستی، اس کا تعلق اور اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرماتا ہے کہ اگر ایک بندہ مشرق میں بھی ہو اور ایک بندہ مغرب میں بھی ہو، یعنی اس کا اور اس کا تعلق بہت دور دور تک ہے، تب بھی اس دوستی کے خاطر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کو بھی ملا کر رکھے گا۔ دوستی کس بنیاد پر ہونا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی دوستی ہو تو اللہ ہی کے خاطر ہو، اور اگر دشمنی بھی کسی سے ہو جائے تو وہ بھی اللہ ہی کے خاطر ہو۔ اور یہ دوستی کا سبب، اس کے ذریعے انسان آخرت میں اپنے لیے ان 7 خوش نصیب لوگوں میں اپنا مقام بنا لیتا ہے جن کے نیچے، جس کے سائے میں وہ لوگ ہوں گے۔ سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، یعنی اس دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا جبکہ سورج بالکل قریب ہوگا، جس دن صرف عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن اسی دوستی جو اللہ کے لیے دوستی کیے ہوں گے وہی کام آئے گی۔ 2 ساتھی، ایک ساتھی اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، فرشتہ آ کر پوچھتا ہے کیا سبب ہے؟ کسی غرض کے خاطر، دنیاوی غرض کے خاطر یا مصلحت کے خاطر جا رہے ہو اپنے دوست سے ملاقات کے لیے؟ تو وہ ساتھی کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر کیا وجہ ہے تم اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو؟ تو دوست اور ساتھی کہتا ہے میرا فلاں بھائی ہے، اس سے میں صرف اللہ کے لیے، اللہ کے خاطر چاہتا ہوں، اللہ کے خاطر محبت کرتا ہوں۔ تو جو فرشتہ آتا ہے وہ ایک بندے کے شکل میں آتا ہے اور وہ فرماتا ہے میں ایک فرشتہ ہوں جو یہ خوشخبری دینے کے لیے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے تم اللہ کے لیے محبت کرتے ہو اسی لیے اللہ بھی تمہارے سے محبت کرتا ہے۔ یہ دوستی کی اتنی فضیلت بتائی گئی ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں جب دوستی کا جائزہ لیا جاتا ہے تو دوستی کے اسباب کچھ اور ہوتے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور۔ ہم گزارنا چاہتے ہیں دیندار زندگی، لیکن ہماری دوستی کسی اور سے ہوتی ہے، ہماری دوستی برے لوگوں سے ہوتی ہے، ہماری صحبتیں برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے۔ آخر ہم اس بات پر غور کریں کہ اگر ہم اس طریقے سے اگر دوستی بنائیں تو کیا ہماری جنت ہمارے لیے لازم ہوگی کہ نہیں؟ اسی طریقے سے دوستی میں ایک آداب کا لحاظ رکھنا بھی چاہیے۔ جب کسی سے آپ دوستی کرتے ہیں تو اس دوستی کو بھی اظہار کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور فرمایا کہ میں فلاں صحابی سے دوستی کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا آپ ان سے اپنی محبت کا اظہار کر چکے ہو؟ تو فرمایا کہ سب سے پہلے آپ جا کر اپنے محبت کا اظہار کرو۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی سے دوستی کرتے ہیں تو ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ کبھی اس کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ ایسا نہ ہو کہ اپنا دوست برا راستے میں چلے گیا ہے تو اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اپنے دوست کا ہاتھ تھامیں اور اپنے دوست کو کبھی برائی کے طرف نہ بڑھائیں، کبھی اس کے لیے برائی کا راستہ کبھی ہموار نہ کرنے دیں، بلکہ اس کے لیے، اس کے برائی کے لیے رکاوٹ کا سبب بنے ہم۔ اسی طریقے سے دوستی کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ کبھی اس دوستی پر آنچ نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق جس طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا بالکل واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن خلنی اللہ، اگر میں کسی سے دوستی رکھتا، اگر میں خلت رکھتا، خلیل اور صدیق میں بالکل دنیا اور آسمان کا فرق ہے۔ خلیل کیا ہے؟ خلیل اتنی دوستی، اتنی گہری دوستی کو کہتے ہیں جس میں آدمی اپنی زندگی کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا دوست بنا لیا۔ اس کی واضح مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں دیتے ہیں۔ جب کبھی موقع آتا اپنے جان کو اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اتنا بھی کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے
بار بار شہید ہونے کا موقع دے تب بھی میں اس کو اپنے لیے باعث رحمت سمجھوں گا. لو كنت احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے ایک مرتبہ شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر مجھے شہید کیا جائے، پھر مجھے زندہ کیا جائے، یہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے. اس طریقے سے خلت کا یہ معنی ہے. اور جو صدیق ہے وہ عام معنی ہے، اس میں اتنا گہرا معنی نہیں ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو خلت یعنی اپنی گہری دوستی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے خلت کا معاملہ کر لیا ہے، یعنی میرے سے اللہ تعالیٰ بالکل گہری دوستی کر لی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی سے انسانوں میں دوستی کرتا، اگر کسی سے گہری دوستی رکھتا تو میں اپنے ساتھی ابو بکر سے رکھتا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کیسے تھے؟ آپ کے اخلاق کیسے تھے؟ بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل تھے. بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے تو مشورہ کیا ان قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. تو عمر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ، ان کا مشورہ آتا ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کا فیصلہ آتا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے اور ان سے کچھ دیت لے کر چھوڑ دیا جائے. اور بالکل ہو بہو ایسا ہی موقف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور حسن خلق جس طرح تھے بالکل ویسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بھی تھے. جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مدینے سے باہر نکالنے کا موقع آتا ہے، کفار مدینے سے باہر نکالنے کی سازشیں کرتے ہیں تو ان کو جانے نہیں دیتا ہے. اس وقت کہتا ہے، ایک دشمن جبکہ کافر تھا لیکن اس وقت آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تائید کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں کیسے باہر کر دیا جائے کہ جبکہ تم دوسروں کے درمیان صلہ رحمی کرتے ہو، دوسروں کے درمیان صلہ رحمی کرتے ہو، دوسروں کا دکھ درد میں ساتھ دیتے ہو. اسی طریقے سے بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معاملہ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل جب نزول ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر ان پر وحی کی جاتی ہے اور اقرأ بسم ربک الذی خلق کے جو 5 آیتیں ہیں ان کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیمار ہو جاتے ہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ ہی انہیں کچھ سمجھا دیجئے، آپ ہی ان کا کچھ معاملہ صلح کر دیجئے. تو ورقہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اتنی طاقت ہوتی کہ تم جب نکالے جاؤ گے اس مدینے سے تو میں تمہاری ضرور مدد کرتا. جب خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرے گا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل. جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تسلی دیتے ہوئے وہ کافر فرمایا، اسی طریقے سے خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس صلہ رحمی کی صفت تھی جس طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تکلیفوں کی مدد کرتے تھے اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی مدد کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بالکل فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بناتا. یہ ہے خلت، یہ ہے اصل معنی میں دوستی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں معلوم ہوتی ہے. اور بالکل ایک اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 60 پر 3 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بھی وفات 60 پر 3 سال میں ہوئی. حضرات، دوستی کا ہماری زندگیوں میں بہت گہرا اثر ہے. اس کے ذریعے سے ہماری زندگی اور ہماری آخرت بنتی اور سنورتی ہے
اور اسی کے ذریعے ہماری زندگی تباہ اور برباد بھی ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، دنیاوی فائدے کے اعتبار سے اگر دیکھ لیا جائے کہ اپنا بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی کوئی بھائی، کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے اندر جو تڑپ ہوتی ہے اس کے ذریعے اگرچہ وہ اس کو پتہ نہ ہو کہ وہ اپنا بھائی دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ مقام ہے دوستی کا۔ اسی طریقے سے اخروی اعتبار سے دیکھ لیا جائے تو اس کے لیے سفارشی کا موقع ملتا ہے۔ جس طریقے سے موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کرنے کا دیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جو بھی جہنمی ہوں گے ان کو اپنی سفارش کے ذریعے جنت میں لے آئیں گے، اسی طریقے سے ایک دوست اپنے دوست کو پکڑ کر جہنم سے جنت کو لے کر آئے گا۔ حضرات، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی کی مدد کرنے کے بارے میں اتنی اہمیت ظاہر کی کہ اگر مجھے یہ موقع ملے کہ میری بھائی کی مدد میرے سے ہو جائے اور اس کے لیے میں مدینے میں اعتکاف بھی کرنے کا موقع آ جائے تو میں اس کو رد کر کے میں اپنے بھائی کی مدد کے لیے آگے بڑھ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوستی اور بھائی چارگی کا اتنا لحاظ کیا ہے کہ اگر اعتکاف مدینے میں بھی موقع ملے تو اس کو چھوڑ کر میں اپنے بھائی کی مدد کے لیے جاؤں گا۔ اسی طریقے سے جو دوستیاں بنتی ہیں، یہ جو تعلقات دنیا میں پیدا ہوتی ہیں وہ ایسے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ الارواح جنود مجندہ، کہ یہ جو دوستیاں بنتی ہیں ان کا تعلق عالم برزخ میں ہی ہوتا ہے، کہ جو عالم برزخ میں ایک دوسرے کو چاہ لیتا ہے تو وہ دنیا میں آ کر ایک دوسرے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جو عالم برزخ میں ایک دوسرے کو نہ چاہتا ہے تو اس دنیا میں آ کر اس کا تعلق نہیں بنتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو بدنی تعلقات ہیں ان کا تعلق اتنا گہرا نہیں ہوتا ہے بنسبت دلی اور روحی تعلقات کے۔ دو دشمن بازو کھڑے ہوئے رہتے ہیں لیکن ان کا تعلق دلی نہیں ہوتا ہے، بدنی ہوتا ہے۔ اسی لیے جب نماز میں جب نماز میں کھڑنے کا موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ سنت اپنانے کے لیے فرمایا کہ اپنے کاندھوں کو اور اپنے پیروں کو بلکہ قریب قریب سٹ کر کھڑے ہو جاؤ، جس کے ذریعے تمہارے درمیان الفت پیدا ہوگی۔ اسی طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا جو دلوں کے تعلقات ہوتے ہیں ان کا تعلق بالکل گہرا ہوتا ہے، اگرچہ کہ جو بدنی تعلق ہے اس کا تعلق اتنا گہرا نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ الارواح جنود مجندہ، کہ جو تعلقات ہوتے ہیں وہ دوستی جس طرح دلی تعلق ہوتی ہے اسی طریقے سے جب بندہ کسی کا تعلق کسی سے ہوتا ہے تو جب اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کو پریشانی کا احساس بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی پریشانی کے ساتھ ساتھ اس کو دکھ درد اور غم میں بھی اگر دوست مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کو بھی وہ دوستی کے سبب اس کو بھی وہ معلومات ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی بات ہے، جو روح کی عجیب سی کیفیت ہے، یہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو دوست ہوتے ہیں اگر بھلے دوست ہوتے ہیں، بھلے ساتھی ہوتے ہیں تو ان کا مائل بالکل بھلے لوگوں کی طرف ہوتا ہے، اور اگر شریر اور برے ہوتے ہیں تو ان کا تعلق انہی لوگوں سے ہوتا ہے جو برے ہوتے ہیں۔ جبکہ ہمارا معاملہ کچھ الگ ہٹ کر ہوتا ہے۔ آج ہم غور کرتے چلیں ہمارا تعلق کن سے ہوتا ہے، ہمارا اٹھ بیٹھ کس سے ہوتا ہے، اگر غور کرتے چلیں تو بالکل زندگی کچھ اور ہے اور مقصد کچھ اور ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ جب ہدف ہمارا جنت کو پانے کا ہے اور دوستی ہماری جہنمی اور جو جنتی
کے علاوہ جو دنیا پرست ہیں ان سے اگر ہمارا تعلق ہو، یہ بالکل نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیل فلینظر احدکم من یخالل، کہ اپنے بھائی کے بارے میں تلاش کرے، کھوجے کہ اپنا بھائی کون ہو سکتا ہے، بالکل اپنے دوست کا اپنے لیے دوست کون بن سکتا ہے، اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا، کہ کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوا ہوتا۔ دوستی پر بھی حسرت ہوگی، اسی لیے اگر کوئی دوستی اگر حسرت نہیں ہونے والی ہے تو وہ متقین کی دوستی ہے، نیکوکار کی دوستی ہے، اور یہ نیکوکار کی دوستی بالکل پختی ہے، اس کا کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے، اس کے لیے بالکل گارنٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی گارنٹی قرآن میں اس آیت میں سورۃ الزخرف کے آیت میں دیا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ جو متقین ہوں گے ان کی دوستی بالکل جس طرح دنیا میں ہوگا اسی طریقے سے آخرت میں بھی ہوگا۔ تو یہ گزرتے حالات میں ہم تمام کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگیوں کا رخ کس طرح جا رہا ہے، ہماری دنیا کا رخ کس طرح جا رہا ہے، اس کا بالکل جائزہ لینا چاہیے۔ اگر ہم جائزہ نہ لیں تو ہمارا بھی تعلق جیسے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا کہہ کر افسوس کریں گے، اسی طریقے سے کہیں افسوس کرنے کا باعث نہ بن جائیں۔ دوستی جب کوئی اپنا لیتا ہے تو اس کو اسی طریقے سے چھڑانا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ اپناتا ہے، دوستی اپناتا ہے تو فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، بالکل وہ غور سے دیکھ لے کہ وہ جس کو اپنا دوست بناتا ہے کہ وہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تعلقات کو، ہمارے آپسی تعلقات کو اور ہماری بھائی چارگی کو دینی اور اس کی رضامندی کے خاطر بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے لیے زندگی گزارنے اور اسی کے لیے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جب تک اس دنیا میں باقی رکھے اس کے دین پر باقی رکھے، اور جب اس دنیا سے رخصتی کا موقع ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ہو۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له وتوفیقہ وامتنانہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکة المقربین والخلفاء الراشدین وعلى جميع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر الدين۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، اوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله۔ ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔